شخص بھی قرآن سے دوری اختیار کیا ہے، قرآن حدیث پڑھیں گے واللہ ایسی ایسی سزائیں، ایسی ایسی وعیدیں سنائی گئی ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 124 میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس نے جو شخص میری یاد سے، قرآن اللہ کی یاد ہے، قرآن پڑھے تو قرآن اللہ کلام ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اگر دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو، اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر اللہ کو پڑھنا چاہتے ہو، اللہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ، تو قرآن کو پڑھو، سینے سے لگاؤ۔ لیکن جس نے قرآن کو چھوڑا، اعراض کیا، منہ موڑا، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے، اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی، اضطراب میں، پریشانی میں گزرے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا سے گزر جائے گی کیسے بھی کر کے، قیامت کے دن اسے میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اسے آنکھ کی بینائی سے محروم کر دوں گا۔ دنیا میں آنکھ رکھتے رکھتے ہوئے قرآن کو نہ دیکھا نہ پڑھا اس نے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ أعوذ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ معزز مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا، ساتھ ہی ایمان، توحید، ہدایت ایسی عظیم نعمت سے نوازا۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعدہ تمام نبیوں پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری پیغمبر، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے نوجوان بھائیوں، بزرگوں، خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الفرقان کی مشہور معروف آیت کریمہ آیت نمبر 30 پڑھی گئی ہے۔ اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس امت کی شکایت کریں گے، افسوس کے ساتھ شکایت کریں گے جو لوگ اس دنیا میں قرآن جیسی عظیم کتاب کو چھوڑے رکھا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں وقال الرسول یا ربی، اور اس وقت یعنی قیامت کے دن پیارے رسول فرمائیں گے اے میرے پروردگار، یہ میری قوم اس قرآن عظیم کو ترک کر کے، چھوڑ کر کے سویا ہوا تھا اور اس نے قرآن کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس آیت کے تفسیر میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اپنی کتاب جو مشہور و معروف تفسیر احسن البیان میں اس کی تشریح کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ جب قرآن کو پڑھا جاتا تھا تو یہ بہت زیادہ شور و غل کرتے تھے، شور مچاتے تھے، آواز کرتے تھے تاکہ قرآن سنا نہ جا سکے۔ یہ بھی ہجران ہے، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ قرآن پر ایمان نہ لانا، قرآن پر عمل نہ کرنا بھی ہجران ہے، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ قرآن پر تدبر اور غور و فکر نہ کرنا، قرآن کے اوامر پر عمل نہ کرنا، قرآن کے نواہی سے جو بچنے کا حکم دیا اس سے نہیں بچنا، یہ بھی ہجران ہے، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ قرآن کی جگہ کسی اور کتاب کی وہ ترجیح دینا، اس کو زیادہ اہمیت دینا، یہ بھی ہجران ہے، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ ایسے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن
اللہ کی عدالت میں مقدمہ درج کریں گے اور شکایت پیش کریں گے کہ اس نے میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اپنی ہدایت اور اپنی کتاب دے کر نازل کرتا رہا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب قرآن کی شکل میں، ہدایت کی شکل میں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اب قیامت تک نہ کوئی نبی آنے والے ہیں اور نہ ہی قیامت تک آسمان سے کوئی صحیفہ نازل ہونے والے ہیں۔ یہ جو قرآن ہم کو ملا ہے، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کی یہ بات ہے، اس میں زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے۔ قرآن نور ہے، قرآن باعث ثواب ہے، قرآن باعث برکت ہے، قرآن باعث نجات ہے، قرآن رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، کامیابی اور کامرانی کا سرچشمہ ہے۔ جس نے قرآن کو سینے سے لگایا، جس کی زندگی میں قرآن ہے، جس نے قرآن کو پڑھا، عمل کیا، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہے، آخرت میں سرخرو رہے گا انشاءاللہ۔ ہر قسم کی بلندی، ہر قسم کی سربلندی، ہر قسم کی رفعت، مقام قرآن سے جڑنے میں ہے، اور ہر قسم کی پستی، ذلت، رسوائی، پسپائی قرآن سے دوری اختیار کرنے میں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہتوں کو اونچا مقام عطا فرماتا ہے، بہتوں کو سربلندی عطا فرماتا ہے دنیا میں آخرت میں، اور اس کتاب کے ذریعے بہت لوگوں کو اللہ ذلیل کرتا ہے، خار کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اس کتاب کو پڑھا، عمل کیا، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، اللہ اس کا مقام دنیا میں بھی بڑا رکھا ہے، اور مرنے کے بعد تو مقام ہی مقام ہے۔ لیکن جس نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا، نظر انداز کر کے قرآن سے دوری اختیار کر لی، وہ کبھی دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، دنیا میں کوئی عزت نہیں ہوگی، مرنے کے بعد تو ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ میرے محترم بھائی، اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم جو آج خوار ہیں، ذلیل ہے اس قرآن کو چھوڑ کر۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والقرآن حجۃ لک وعلیک۔ یہ جو قرآن ہے یہ انسان کے حق میں حجت ہے، اور انسان کے خلاف بھی حجت ہے۔ یعنی جس نے قرآن کو پڑھا، کل قیامت کے دن یہ قرآن گواہی دے گا، قرآن سفارش بنے گا، یہ قرآن کے ذریعے بہتوں کو نجات ملے گی۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائے گا، قرآن کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن جس نے قرآن کو نظر انداز کر دیا، قرآن کو نہیں پڑھا، یہ قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ آج کے خطبے کا جو موضوع ہے، قرآن سے دوری کا اسباب، قرآن سے دور کیوں ہے یہ امت آج۔ اس سے پہلے کہ قرآن سے دوری کا اسباب ذکر کریں، آج کے مسلم معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں کہ مسلمانوں کی اکثریت، بلکہ 90% آپ دیکھیں، 90% مسلمان قرآن سے دور ہے۔ قرآن طاقوں اور الماریوں کی زینت بن کر رہ گیا ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے جو افسوسناک مسئلہ ہے۔ اور کچھ لوگوں کو اگر پڑھنا بھی آتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ کا معنی مفہوم سے بھی آ رہی ہے اور اس سے بھی دور ہے۔ اور کچھ حفاظ ہیں، کوئی حافظ ہیں تو وہ بھی نام کے حافظ ہیں، عمل زندگی میں کچھ نہیں، اس میں پورا سال گزر جاتا ہے، لیکن ہم قرآن کو نہ ٹچ کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں۔ وہ شخص بھی قرآن سے دوری اختیار کیا ہے، قرآن حدیث پڑھیں گے واللہ ایسی ایسی سزائیں، ایسی ایسی وعیدیں سنائی گئی ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 124 میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جس نے، جو شخص میری یاد سے، قرآن اللہ کی یاد ہے، قرآن پڑھے تو قرآن اللہ کلام ہے،
ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. اگر دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو. اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو, اگر اللہ کو پڑھنا چاہتے ہو, اللہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ, تو قرآن کو پڑھو, سینے سے لگاؤ. لیکن جس نے قرآن کو چھوڑا, اعراض کیا, منہ موڑا, اللہ اکبر, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے. اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی, اضطراب میں, پریشانی میں گزرے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, دنیا سے گزر جائے گی کیسے بھی کر کے, قیامت کے دن اسے میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا, اسے آنکھ کی بینائی سے محروم کر دوں گا. دنیا میں آنکھ رکھتے رہتے ہوئے قرآن کو نہ دیکھا نہ پڑھا اس نے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, وہ جواب اللہ ایسا کیوں ہوا, میں دنیا میں دیکھنے والا تھا, دنیا میں میری آنکھیں تھیں, آج میری آنکھ چھین لی گئی, روشنی چھین لی گئی, کیا وجہ ہے؟ قال كذلك أتتك آياتنا, تمہاری سزا یہی ہونا چاہیے, میری آیتیں تمہارے پاس آیا تھا, میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى, جس طرح میری آیتیں تم نے دنیا میں نظر انداز کر کے چھوڑ دیا, بھلا دیا, پس پشت ڈال دیا, سال پر سال گزرا لیکن کھولا نہیں, آج میں بھی تمہیں چھوڑ دوں گا, بھلا دوں گا, مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں, صحیح بخاری کی روایت میں ہے, قرآن سے دوری اختیار کیے ہوئے اس کی وفات ہو جاتی ہے, فرشتے اسے پتھر سے اس کے سر کو کچلتے رہتے ہیں, مسلسل عذاب تا قیامت ہوتا رہے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی کے ساتھ, دو آدمی آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں, آپ کو اٹھائے, اور دو آدمی انسانی شکل میں تھے, حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں. وہ آئے کہ آپ چلیں, ارض مقدسہ, مقدس سرزمین پر آپ کو لے جایا گیا. آپ نے بہت سے مراحل دیکھے, ان میں سے ایک آدمی کو دیکھا کہ چت یعنی گدی کے بل چت لیٹا ہوا ہے, اور ایک آدمی اس کے سرہانے میں بھاری بھرکم بورڈر پتھر لے کھڑا ہے, جو اس کے سر کو برابر مار رہا ہے, سر کو کچل جا رہا ہے, اور اس کے سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جا رہے ہیں. جیسے مارتا ہے پتھر سے اس کے سر ٹکڑے ہو جاتے ہیں, اور پتھر لڑک کر ایک جگہ چلے جاتا ہے. جیسے ہی واپس پتھر لانے جاتا ہے, پھر لانے سے پہلے ہی اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو مسلسل یہ عذاب, سر کو کچلا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, خون رس رہا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کون بد نصیب ہے؟ کہا کہ یہ بد نصیب وہ ہے, اما الذی یصلب رأسہ فإنہ یأخذ القرآن فیرفضہ, جس شخص کے سر کو کچلا جا رہا ہے یہ حافظ قرآن تھا, یہ عالم قرآن تھا, یہ قرآن کی تعلیم اللہ نے دی تھی, قرآن کے علم جس کو اللہ نے دیا تھا. فیرفضہ, اس نے قرآن سے غافل ہو گیا, وہ قرآن کو دور کر دیا, اس لیے اس کی سزا ہو رہی ہے وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ, اور فرض نماز سے بھی ضائع ہو رہا تھا. فرض نماز نہیں پڑھتے تھے, یہ سویا رہتا تھا. تو یہ قرآن سے دوری اور نماز سے دوری کی سزا یہ ہے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, روایت ہیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے مسلسل ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے. میرے محترم بھائیوں, وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے. اصل میرا موضوع ہے اسباب, قرآن سے دوری کے اسباب. قرآن سے دوری کی سزا معلوم ہو گئی, اب اسباب دیکھتے ہیں. سبب کیا ہے, ریزن کیا ہے, وجوہات کیا ہے, کیوں ہم آج قرآن سے دور ہیں. کئی اسباب ہیں, وجوہات ہیں. مختصر طور پر آج خطبے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ لے کے جاؤں گا آپ کو. سب سے پہلی وجہ ہماری قرآن سے لاپرواہی, غفلت اور قرآن سے دوری کی یہ ہے کہ دنیا سے محبت اور مال و دولت کی حرص اور ہوس. سب سے وجہ بہت ہو سکتے ہیں, ریزن بہت ہو سکتے ہیں. آج ہم اور آپ دنیا کے کاموں میں, مال و دولت کی حرص میں, دنیا کی محبت ہمارے اندر اتنی آ چکی ہے کہ 24 گھنٹے دنیا کرتے ہوئے اتنے مصروف ہو گئے دنیا کی زندگی میں, ہمیں اپنا مقام یاد نہیں رہا, ہمیں اپنی کتاب یاد نہیں رہی, اللہ کلام سے ہم دور ہو گئے, دین سے دور ہو گئے, مسجد سے دور ہو گئے, آخرت سے دور ہوتے گئے. اللہ رب العالمین ہماری اس کمزوری کو بیان کرتے فرماتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الہاکم التکاثر, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. زیادتی کی خواہش نے, زیادتی کی لالچ نے, مال و دولت کی حرص اور لالچ نے انسان کو ہلاک کر دیا, انسان کو غافل کر دیا, دین سے بھی, قرآن سے بھی, اپنے انجام سے بھی.
اپنی موت سے بھی اپنے آخرت سے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، اتنے مصروف اتنے غافل یہاں تک کہ قبر تک پہنچ گئے. قبر تک پہنچ گئے، موت آ گئی، قبر میں دفن کی گئی، تبھی عقل نہیں آئی. اب عقل آ رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں. اللہ فرماتے کل سوف تعلمون، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. میرے محترم بھائیوں، تو سب سے بڑی وجہ جو آج ہم دین سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر دنیا کی محبت بے جا چکی ہے. اور مال و دولت کی حرص، مال کمانا اچھی بات ہے، لیکن مال کی محبت، دنیا کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے. محبت قرآن کی ہو، محبت مسجد سے ہو، محبت اللہ کلام سے ہو، آخرت سے ہو، جنت سے ہو، محبت یہ صحیح ہے. لیکن آج کی اس دور میں میں بھی اور آپ بھی اکثر مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے، ابھی جمعہ ہے، جمعہ میں بھی قرآن سورہ کہف پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہا ہے. افسوس ہے افسوس کہ ہر جمعہ بولا جاتا ہے کہ سورہ کہف پڑھنے سے اگلے جمعہ تک مکمل نور ملے گا، لیکن قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہے. ایک تو یہ قرآن جانتے پڑھتے نہیں، سیکھتے بھی نہیں. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں قرآن پڑھنا جانتا بھی لیکن نہیں پڑھتا، بڑی افسوس کی بات ہے. نمبر 2 میں قرآن سے دوری کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ قرآن بڑا مشکل کلام ہے، قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، یہ عام لوگوں کی بس کی بات نہیں. اگر عام آدمی قرآن کو پڑھے گا تو فائدے کے بجائے گمراہ ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ھذا، گمراہ ہو جائے گا. قرآن پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا، یہ عالم کی بات ہے. قرآن پڑھنے کے لیے 17 علم کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے جس نے قرآن کو نازل فرمایا، جس رب نے قرآن کو نازل فرمایا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 مرتبہ گواہی دی کہ ہم نے قرآن کو بڑا آسان بنا بھیجا گیا ہے، بڑے آسان بنا کے تم کو دیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو یاد کرنے کے لیے، قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا ہی آسان بنا کر دیا ہے. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے. اس کی مثالیں دیکھیں. جب بھی قرآن نے لوگوں سے مخاطب کیا کتنی بہترین انداز میں، کتنی آسان مثال دے کے سمجھایا. سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں جمعہ کو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹوں کی طرف کہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں؟ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ آسمان کی طرف کیسے بلند کیا گیا ہے؟ کیا یہ لوگ پہاڑ کو نہیں دیکھتے کیسے نصب کیے گئے ہیں؟ کیا یہ لوگ مٹی کی طرف، زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی زمین کو؟ آپ سوچو، کیا آپ نے اونٹ نہیں دیکھا کبھی؟ آپ نے کبھی آسمان نہیں دیکھی؟ آپ نے کبھی زمین نہیں دیکھی؟ آپ نے کبھی پہاڑ نہیں دیکھی؟ آپ نے کبھی سورج چاند ہوائیں نہیں دیکھی؟ اس کو سمجھنے کے لیے کون سے فلسفے کی ضرورت ہے بتاؤ آپ؟ قرآن بڑا آسان ہے، قرآن بڑا ہی آسان ہے. ہم نے مشکل کتاب بنا دیا، ہمارے سوچ نے ایسا کر دیا ہے. بڑی آسان. آپ دیکھ کتنا آسان ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، قرآن کے ایک لفظ کو شروع سے آخر تک لفظ با لفظ، قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے واللہ، ایک لفظ ایک معصوم بچہ حفظ کر کے بیٹھتے ہیں اور ہم کو تراویح میں سناتے ہیں. الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا اعجاز ہے. قرآن معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے. تو یہ دوسری بڑی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن بڑا مشکل کام ہے، لیکن مشکل نہیں، بڑے آسان کتاب ہے. نمبر 3 میں قرآن سے جو دوری آج اختیار کی ہوئی امت، اس کی ایک بڑی وجہ ماں باپ والدین کی عدم بے توجہی. ماں باپ آج جتنے بچپن میں ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بچے کو پڑھاتے نہیں. آج جتنے بھی قرآن سے دور ہیں بچے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو قرآن پڑھانا سکھایا نہیں، مسجد مدرسے بھیجے نہیں، نہ یہ تلقین کی کہ مدرسے جاؤ پڑھو، نہ ٹیوشن کا انتظام کیا. ہاں لیکن برابر شروع سے لے کر آخر تک برابر اسکول کے، کالج کے، دنیاوی علوم کے برابر پابند رہے. اچھے سے اچھے اسکول پڑھایا، لاکھ گئے، 2 لاکھ گئے، کروڑ گئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں، ہمیں یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ دنیاوی تعلیم نہ دیں، لیکن ابتدا اللہ سے ہو، ابتدا آغاز اللہ کلام سے ہو. جس کے سینے میں قرآن نہ ہو، جس کی تعلیم قرآن سے آغاز نہ ہو، آپ اسے توقع کریں گے کہ آپ کی خدمت کریں گے. ایسی اولاد جس کو آپ نے قرآن تک نہیں پڑھایا، دین کی تعلیم نہیں دی،
آپ اس سے توقع اور امید رکھیں کہ میرے ماں باپ کی خیال رکھیں گے، میرے لیے دعا کریں گے، مرنے کے بعد دعائیں ہوگی، واللہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ کبھی دنیا میں رہتے ہوئے عذاب بن جاتا ہے بچے جب اس کے پاس دین نہیں رہتا ہے، کبھی کسی ماں کو نکال دیا، کسی کو مار دیا، کتنے ماں باپ پچھتا رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں کاش کہ میں دین کی تعلیم دیتا، کوئی فائدہ نہیں، عمر کو جانے کے بعد افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بچے چھوٹے ہیں، آپ پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، جس کے سینے میں قرآن ہوگا نا ایک نہ ایک دن وہ اللہ سے ڈرے گا ضرور، وہ دعا سیکھے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قرآن پڑھے گا تب یہ دعا یاد ہوگی۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سب کچھ پڑھایا، بڑے بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں دی، لیکن آپ نے قرآن کو ہی پڑھا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے، اور بچے جو ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے جملہ بول رہا ہوں، بچے کا جو دماغ ہے وہ کاغذ، سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جیسے آپ نقش کرو گے ویسے بچہ بنے گا۔ جو ماں باپ اپنے بچے کو پڑھاتے نہیں ہیں، دنیا میں خسارہ ہے، مرنے کے بعد خسارہ اٹھائیں گے، اور ایک بہت بڑے اعزاز سے اور انعام سے، ایوارڈ سے محروم ہو جائیں گے۔ آج میں وہ ایوارڈ بولنے جا رہا ہوں تاکہ ہر ماں باپ کے ذہن یہ حدیث لے کے جائیں، واقعہ سنیں گے اور سبق لیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ضرور بضرور اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں گے تو پڑھائیں گے، یہ عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ بہت توجہ سنیے، جو ماں باپ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، واللہ کیا خوش قسمت ہو ماں باپ، کیا بچہ ہو، بچہ کتنا خوش قسمت ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں ایک بہت پیاری حدیث ہیں کہ گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو پڑھا، ایک جملے کو ذہن میں رکھیں، حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، حدیث سنا رہا ہوں، نبی کی باتیں سنا رہا ہوں آپ کو، جس نے قرآن کو پڑھا، اس کی تعلیم حاصل کی اور اس پر عمل کیا، تین کام، جس نے قرآن کو پڑھا، اس کی تعلیم حاصل کی اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن ان کے والدین کو، ان کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنائے گا۔ کس کا؟ نور کا تاج پہنائے گا۔ وہ نور کا تاج اتنی قیمتی ہوگا، وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کی آب و تاب سورج کی چمک جیسی ہوگی، اور تو اور جنت کے دو لباس خلعتیں پہنائی جائیں گی، جنتی لباس پہنائے جائیں گے۔ وہ سوچیں گے آج اتنا ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے، ماں باپ والدین بولیں گے یہ انعام کہاں سے؟ ایک تو نور کا تاج، پوری کائنات کے تمام لوگ وہاں موجود ہیں، سارے مخلوقات موجود ہیں، سر پہ نور کا تاج پہنا جا رہا ہے، اور وہ بھی جنتی لباس خلعتیں پہنائی جا رہی ہیں۔ ماں باپ پوچھیں گے یہ آخر وجہ کیا ہے، اس کا انعام اکرام کا کیا وجہ ہے؟ ہم تو ایسے کوئی کام نہیں کیے۔ کہا کہ تم دونوں کے بیٹے نے، تم دونوں کی اولاد نے، تمہارے بیٹے نے قرآن کو پڑھا، تعلیم حاصل کی، اس پر عمل کیا، آج اس وجہ سے تم کو یہ انعام اور اکرام کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خیال حق کا؟ دنیا میں نہیں، دنیا معمولی ایوارڈ دے دے تو اس کو ہم رکھتے ہیں، دکھاتے ہیں، بلکہ سب کو بولتے ہیں کہ ہم کو آج انعام ملا، ایوارڈ ملا۔ اللہ کی عدالت میں تمام کے تمام انسان ہوں گے، اول تاخر انسان ہوں گے، وہاں جس کو سربلندی مل گئی، وہاں جس کو مقام مل گیا، وہ حقیقی مقام کی مستحق ہے، وہاں کی عزت حقیقی عزت ہے، وہاں کی ذلت حقیقی ذلت ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ کو یہ انعام دیا جا رہا ہے جس کے سینے میں قرآن ہوگا، جو قرآن کو پڑھا ہوگا اس کو کیا مقام ہوگا، اس لیے مقام بتایا گیا ہے۔ اے حافظ قرآن یا عالم دین، اے قرآن پڑھنے والے، عمل کرنے والے، اب تمہاری جنت، تمہاری قرآن تمہاری جنت لے لو، جتنا چاہو قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی درجات جو بلند کرتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، جو ماں باپ اپنے والدین اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھاتے ہیں، دنیا بھی اس کی برباد ہوتی ہے، مرنے کے بعد اس کی دنیا آخرت بھی برباد ہوگی، کیونکہ مرنے کے بعد قبر میں جہاں 3 سوالات ہونے والے ہیں، چوتھا سوال حدیث سے معلوم ہوتا ہے، چوتھا سوال اس قرآن کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے قرآن پڑھایا نہیں پڑھایا؟ تو یہ ایک بہت بڑا اسباب ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھاتے ہیں، اور بچہ بھی بڑے ہو کر بھی پڑھتے بھی نہیں ہیں، لہٰذا اس لیے وہی بھی بڑی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے آج دور ہیں اور کوسوں دور ہیں۔ ایک اور سبب بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف جاؤں گا۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن سے دوری کی بہت بڑی سبب اور وجہ یہ ہے کہ گناہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ جو انسان جس قدر گناہ میں جائے گا، نیکی سے دور ہوتا جائے گا، جس کے سینے میں گناہ، قرآن کا علم برابر، قرآن تو دور کی بات ہے، معمولی دین کی علم اللہ نہیں دیتا ہے، جس کے سینے میں گناہ بھی ہو اور قرآن، کبھی یہ دو جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 امام میں سے بڑے امام ہیں،
وہ اپنے استاد وکیل سے شکایت کرتے ہیں، کیا بات ہے استاد محترم، میں جب بھی یاد کرتا ہوں قرآن بھول جاتا ہوں، حدیث بھول جاتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ شکوت الی وکیع سوء حفظہ فارشدنی الی ترک المعاصی، میں نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ میں قرآن یاد کرتا ہوں، دین کی باتیں یاد کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم وکیع فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ قرآن آپ کو یاد رہے، قرآن آپ کے سینے میں رہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ مکمل طور سے گناہوں سے باز رہو، مکمل طور سے گناہوں سے باز رہو۔ کیوں؟ وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصٍ، اس لیے کہ جو یہ علم ہے اللہ کا نور ہے، قرآن کا علم اللہ کا نور ہے، اور نور اللہ کا نور کسی گنہگار کو اللہ کبھی نہیں دیتا ہے۔ لہذا قرآن سے دوری کے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی آج گناہوں کی دنیا میں پھنسا ہوا ہے، ہمہ وقت گناہ۔ اور ایک اہم وجہ قرآن سے دوری کی میں نے بتایا، بہت لمبی لسٹ ہے، اس کی بنیادی وصل آج کے دور میں جو وجہ ہے وہ میرا اور آپ کا موبائل ہے۔ یہ موبائل جب سے آیا ہے بڑی بڑی لعنتیں ہیں۔ اس سے موبائل سے پہلے آپ دیکھیں ہمارے گھروں کی روٹین کیا تھی، فجر میں قرآن مائیں پڑھتی تھی، ابا قرآن پڑھتے تھے، گھر کا ماحول قرآن کے آغاز تلاوت سے ہوتا تھا، اور پھر سونے کے وقت بھی سورۃ الملک پڑھ کے سوتے تھے، گھر کا ماحول صبح شام قرآن سے چلتا تھا۔ لیکن جب سے یہ موبائل آیا ہے ہمیشہ 24 گھنٹے موبائل لے رہا ہے، قرآن کے لیے ہم وقت نہیں دے پا رہے ہیں۔ آج سعودی عرب کی اللہ کو خیر فرمائے، خیر کیوں نہ ہو، وہ جب 1 منٹ نماز ہو رہی ہے، ابھی اقامت کے لیے 2 منٹ 4 منٹ باقی ہے، فوراً مصحف لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ واللہ آپ جس نے عمرہ کیا ہوگا یا سعودی گئے ہوں تو معلوم ہوگا قرآن سے اس کی اتنی دلچسپی عزت کیوں نہ ملے بھائی۔ قرآن اللہ کلام ہے، جو جس قدر قرآن کو اپنا قرآن سے محبت کرے گا، قرآن پڑھے گا، ویسی عزت ملے گی۔ 1 منٹ 2 منٹ بھی باقی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، یا تو موبائل دیکھنے لگتے ہیں، یا تو باتیں کرنے لگتے ہیں، یا کسی اور جگہ سے بہت سارے لوگ تو مسجد میں بیٹھ کر دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں 5 منٹ ملتا ہے، 2 منٹ، اسی وقت قرآن کو 1 جملے 4 جملے 1 لائن پڑھ لیں آپ، 1 حرف میں 10 نے کیا مل رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کچھ اسباب تھے قرآن سے دوری کی، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، اسباب کچھ بھی ہو، اسباب قرآن سے دوری کی جو بھی ہو، جو شخص بھی کسی بھی طریقے سے آج قرآن سے دور ہے، اس کا انجام دنیا میں اور آخرت بہت برا ہوگا کہ اللہ دنیا میں اسے تنگی کرے گا، اور مرنے کے بعد اندھا اٹھائے گا، اور مرنے کے بعد اس کے سر کو کچلا جائے گا، اور قبر میں عذاب تو واقعی اور عذاب خطرناک ہے کہ قبر بھی جس کے سینے میں قرآن نہیں، قبر بھی اس کو لینا پسند کرے گی۔ آخری ایک واقعہ ہے 1 منٹ کی، میں بیان کر کے بات ختم کروں گا، چونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے، اب قرآن کے موضوع پر بات ہو رہی ہے، اور چونکہ رمضان میں قریب ہے اس لیے اس موضوع کو وضاحت لاسٹ میں ضروری ہے۔ ہم کو فضیلت بیان کر رہے ہیں تو ہم کو اتنی سمجھ میں نہیں آتی جب تک عذاب نہ ہو۔ ہم کو کوئی مارے تو ہم کو افسوس ہوتا ہے، ہم کو کوئی گالی دے تو ہم برا فیل کرتے ہیں۔ ایسے عذاب جب تک یہ انسان بنایا جائے سے جب عذاب نہ دیکھے وہ تب تک وہ دین پر لائن پر نہیں آتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑے اختصار سے بہت توجہ سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک عیسائی نوجوان، عیسائی شخص عیسائی تھا، اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سورہ بقرہ سورہ آل عمران حفظ کر لیا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جانتے کتنی لمبی سورہ ہے، سورہ بقرہ سورہ آل عمران قرآن کی سب سے عظیم و شان سورہ ہے، پورے 2 سورے 4-5 پارے میں جو ہے اس کو حفظ کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا منشی خاص بنایا اور کہا کہ آج سے تم جو قرآن وہی نازل ہوتی ہے اس کو لکھو۔ اس نے ایسا کیا۔ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے، شیطان کا برا ہو، اس نے اسلام کو چھوڑ کر پھر عیسائی کرسچن ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد وفات ہو گئی، اس نوجوان کی وفات ہو گئی جو اسلام قبول کیا تھا، قرآن یاد کیا، لکھا بھی، پھر وفات ہو گئی۔ لوگوں نے قبر میں دفنایا اس کو، رات کو دفنایا، صبح کو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر اس کی لاش کے اوپر باہر پھینک دی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیسی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صحابی کی یہ جو ہے سازش ہوگی، کیونکہ اس کے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے اس کے جو ہے لاش کو اکھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ اس نے کیا کیا، لوگوں نے عیسائی نے پھر دوبارہ قبر کو کھودا، اور جس قدر گہری قبر ہو سکتی تھی گہری سے گہری قبر کھودی، پھر اس کو اس لاش کو ڈالا۔ پھر دوسری صبح دیکھتے ہیں کہ دوسری صبح ہی اس قبر نے بھی اس لاش کو باہر پھینک دیا۔ اب کی بار کہتے ہیں کہ نہیں اس کی سازش ہوگی، بہت دشمنی ہے مسلمانوں کی کہ ایسا اس کے اسلام کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے ایسا کیا اس نے قبر سے نکالی۔ پھر دفنایا، پھر قبر کھودی جتنا ممکن تھا، قبر کھودنے کے بعد پھر اس کو رکھا
تیسرے دن بھی اس قبر نے اس لاش کو باہر پھینک دی۔ اب عقل آئی لوگوں کو کہ نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کی یہ سازش نہیں ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ صحیح بخاری کا الفاظ ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے، اس نے نبی کو بھی برا بھلا کہا اور اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے ایسی سزائیں بھگت رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج ہم مسلمان ہیں، نام مسلمان ہیں، کیا فائدہ کہ جس کو اللہ کلام پڑھنا نہ آئے؟ بہت آسان ہے میرے محترم بھائی، وقت نکالو، آپ عمر کے جس اسٹیج میں بھی ہو آپ قرآن پڑھو۔ آپ صحابہ بڑی بڑی عمر میں اسلام قبول کیے تھے۔ حکیم بن حزام کے بارے میں آتا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 50 سال عمر میں زیادہ تھے، قرآن کی تعلیم معاذ بن جبل سے پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی عمر کے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ کیا کوئی اس کی حرج نہیں ہے، ہم کو تکبر نے برباد کر دیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں ہم پڑھیں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے۔ اللہ کلام پڑھنے سے کوئی چھوٹا ہوتا ہے؟ اللہ کلام سے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بزرگ ہو گئے ہیں، ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہماری عمر ہے، عمر کا تقاضا ہے، ہمارا ذہن میں کام نہیں کرتا ہے۔ واللہ اس کے لیے ایک حدیث ہے کہ جو آدمی حق لا کر پڑھتا ہے، مشکل سے پڑھتا ہے، اس کے لیے ڈبل اجر اللہ کے نبی بتائیے، ڈبل اجر۔ ایک ہوتا ہے ماہر سے پڑھتے ہیں، اس کے لیے یہ کہ فرشتوں کے زمرے میں ان کا شمار ہوگا، اور جو لوگ اٹک کر وَيَتَتَعْتَوْ فِيهِ وَشَاقٌ اور مشکل سے پڑھتا ہے، لَهُ الْأَجْرَانِ، اس کے لیے ڈبل اجر بتایا گیا ہے۔ لہٰذا عمر کے جس اسٹیج پر بھی آپ ہوں، قرآن سے اپنے آپ کو دور نہ کرو۔ واللہ قرآن اللہ کا آخر کلام ہے، قرآن کے کہ ہر موتی ہے، برکت ہے، شفا ہے۔ آج ایک آیت کو ایسے لاکھوں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں قرآن سے دور ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے والا بنا، اللہ ہم سب قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق نہ فرما، اللہ قرآن کو دل کی بہار بنا دے، اللہ قرآن کو نور بنا دے، اللہ قرآن سے محبت کرنے کا اور قرآن سے رشتہ مضبوط بنا دے، قرآن کو پڑھنے والا، پڑھانے والا، قرآن سے تعلق مضبوط کرنے والا بنا دے۔ اللہ آج یہ امت قرآن سے دور ہے، اللہ تو توفیق دے سکتا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم روزانہ کے طور پر قرآن کو پڑھیں، تلاوت کریں، سمجھیں، قرآن کو سنیں۔ اللہ ہم سب کس کی توفیق نہ فرما، اللہ ہم سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ہم سب کو صحت والی عافیت والی زندگی نصیب عطا فرما، آمین، تقبل رب العالمین۔